ماورا کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ ڈرائیور کو گاڑی سے اتار کر اس پر بندوق تان دی جاتی ہے، اس لیے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اغوا کار ماورا کو ساتھ لے جاتے ہیں اور ڈرائیور وہی بے بس کھڑا رہ جاتا ہے۔ فوراً ہی وہ ولید کو اطلاع دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ گاڑی کا نمبر اس نے نوٹ کر لیا ہے۔ یہ خبر سن کر ولید پولیس کے پاس رپورٹ درج کروانے چلا جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے ماورا کا فون اس کے بیگ میں موجود ہوتا ہے اور اغوا کار اس کی تلاشی نہیں لیتے۔ یہی ان کی بڑی غلطی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ فون کے ذریعے ماورا کی لوکیشن ٹریس کر لی جاتی ہے۔ پولیس اور ولید موقع پر پہنچ جاتے ہیں۔ ادھر دوریشوار کا اصل منصوبہ سامنے آتا ہے۔ وہ ماورا کو زبردستی طلاق کے کاغذات پر دستخط کروانا چاہتی ہے اور ساتھ ہی اس کے بچے کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ ماورا انکار کر دیتی ہے، جس پر دوریشوار اسے جوس پلا دیتی ہے۔ جوس پیتے ہی ماورا کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ اسی دوران ولید پولیس کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور ماورا کو ہسپتال لے جاتا ہے۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں کی خبر سب کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ماورا کا بچہ دنیا میں نہیں رہا۔ یہ سن کر ماورا غم سے ٹوٹ جاتی ہے اور ولید بھی شدید صدمے میں آ جاتا ہے، لیکن وہ ماورا کو یقین دلاتا ہے کہ دوریشوار کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ دوسری طرف تیمور کی ماں فاطمہ اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے کہ دوریشوار نے پہلے ہی بہت نقصان کیا ہے، تب اس کی باتوں میں نہ آؤ اور اپنی بیوی آیما کو واپس گھر لے آؤ۔ تیمور ماں کی بات مان لیتا ہے اور ہسپتال جا کر ولید سے معافی مانگتا ہے۔ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ اب آیما کو عزت دے گا۔ ولید بھی اسے موقع دینے پر راضی ہو جاتا ہے۔ تیمور آیما کے پاس جاتا ہے۔ شروع میں آیما غصے میں انکار کر دیتی ہے، مگر پھر جب اسے سچائی کا پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ دوریشوار کی سازش تھی تو وہ تیمور کے ساتھ واپس جانے پر راضی ہو جاتی ہے۔ گھر واپسی پر دوریشوار انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، جبکہ تیمور کی ماں خوشی سے پھولے نہیں سماتی۔ اب تیمور کھل کر دوریشوار کو خبردار کرتا ہے کہ اگر اس نے دوبارہ ان کی زندگی میں دخل اندازی کی تو اسے گھر سے نکال دیا جائے گا۔ یہ سن کر دوریشوار ہکا بکا رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب وہ ان کی زندگی میں کبھی مداخلت نہیں کرے گی۔ کچھ دن بعد عصمت کا پہیا پلٹتا ہے اور دوریشوار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ وہ ہسپتال پہنچتی ہے، جہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ دماغی توازن کھو بیٹھی ہے اور یادداشت بھی ختم ہو چکی ہے۔ یوں اسے اس کے تمام برے اعمال کی سزا ملتی ہے۔